وَاکْتُبْ لَنَا، اب وہ دعا کا سلسلہ جاری ہے. وَاکْتُبْ لَنَا، اور لکھ دے ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا حسنۃ، اس دنیا میں بھلائی، ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے. حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے گزر چکا ہے. حسنہ سے مراد کیا ہے؟ نیکی کی توفیق اور اس کے علاوہ دنیاوی نعمتوں میں سے صحت اور لوگوں سے بے نیازی، یعنی لوگوں کا محتاج نہ کر ہمیں. اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے. وفی الآخرتی، اور آخرت میں، آخرت کی بھلائی، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ سب یہ دعا مانگتے ہیں، کیا آپ کے دل میں ہوتا ہے؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا اور جنت. اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. انا ہدنا الیک، انا بے شک ہم نے، ہدنا رجوع کیا ہم نے، پلٹ گئے ہم، الیک تیری طرف. ہدنا کا لفظ جو ہے ہادا یہود سے ہے. یہ جو ہے نا کہ ان الذین ہادو، بے شک وہ لوگ جو یہودی بن گئے، تو بعض کے خیال میں یہودی کا لفظ جو ہے یہ یہودا سے نسبت ہے، اور بعض نے اس لفظ سے اس کو منسوب کیا ہے، یعنی ہم ہدایت یافتہ ہو گئے، ہم نے ہدایت پائی، یا ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری طرف پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. قال، فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بہ، میں اس کو پہنچاؤں گا، من اشاء، جس کو میں چاہوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے تو دعا سب کے لیے مانگی تھی، جمع کے صیغے میں مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا کہ میرا عذاب میں اس کو پہنچاؤں گا جسے میں چاہوں گا. سنگولر کی بات ہو رہی ہے، انڈیویجولز کی بات ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم دعائیں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم ربنا یا جمع کے صیغے میں جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے، لیکن وہ کس کے حق میں قبول ہوتی ہے؟ چاہے سب کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور اکثر ہم دوسروں کو یہ کہتے رہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، دعا اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کی دعا اس وقت فائدہ دے گی جب ہم بھی کچھ کوشش کریں اچھے کام کرنے کی. اگر ہم اپنے لیے کچھ کر نہیں رہے تو صرف دوسروں کی دعاؤں سے پار نہیں لگ سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعا کرنی نہیں چاہیے، دعا فائدہ دیتی ہے، لیکن یہاں پر واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ دعا کس کو فائدہ دیتی. عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. فساکتبھا، پس ان قریب میں لکھ دوں گا اس کو، یعنی میں اپنی رحمت لکھ دوں گا. کس کے لیے؟ للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے، جو اللہ سے ڈریں گے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں گے. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو عام ہے، بہت ہے، وسیع ہے. جیسے کہ سورۃ الانعام میں آپ نے پڑھا آیت 54، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. سورۃ غافر آیت 7 میں آتا ہے ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. سورۃ الکہف آیت 58 میں آتا ہے وربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب. اور اسی طرح الرحمن اللہ کی بہترین صفات میں سے جس کے نام پہ سورت بھی ہے، سورۃ الرحمن. قرآن پاک کے آغاز میں اور ہر سورت کے آغاز میں سوائے سورۃ التوبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو چنی ہوئی صفات ہیں، یہ بہترین صفات ہیں، ان میں سے الرحمن اور الرحیم ہے. رحمت ہے، بہت ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے. یعنی یہ بھی دراصل اللہ ہی کی رحمت ہے. اور وحشی جانور اپنے بچوں پہ شفقت کرتے ہیں، یعنی ان کو کھا نہیں جاتے، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ایک حصہ دنیا میں اتارا ہوا ہے. تو رحمت تو موجود ہے، لیکن رحمت ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے شرط لگا دی گئی کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوں. یہ نڈر لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کو خدا کا کچھ خوف نہ ہو، جن کے دل میں اس کی کوئی یاد نہ ہو، احساس ہی نہ ہو، غافل ہوں. تقوی اور غفلت دو مختلف چیزیں. تقوی رکھنے والا انسان
کانشیس ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، محتاط ہوتا ہے، جاگتا ہوتا ہے، اور غافل انسان بے پرواہ اور بے فکر ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے سب سے پہلی شرط اور صفت انسان کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ تقوی۔ اور دوسری صفت وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نماز کا ذکر نہیں آیا، زکوٰۃ کی بات کیوں آئی؟ یعنی اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو دوسروں کو اس کا حق دینے والا ہوگا، یہ دینے والوں کو ملے گی۔ رحمت لینا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ دینے والے بنو، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی عام طور پر لوگوں پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، مختلف ہیلے بہانوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہماری زکوٰۃ میں سے کچھ رہتا تو نہیں پچھلے سالوں میں سے یا موجودہ سالوں میں سے، کیونکہ زکوٰۃ کا دینا کس چیز کا سبب ہے؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا سبب ہے۔ ایسے لوگوں پہ اللہ کی رحمتیں ہوتی، اور زکوٰۃ کا روکنا جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بارش روک دیتا ہے، اور اگر رن چرن نہ ہو تو پانی کا ایک قطرہ نہ برسے۔ بارش بھی کیا ہے؟ دراصل اللہ کی رحمت ہے۔ تو زکوٰۃ خوشی سے دینی چاہیے، اور کبھی بھی اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی زکوٰۃ کا دینا جو ہے وہ مال کو پاک کر دیتا ہے، اور جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل جائے، شامل ہو جائے، وہ اصل کو بھی برباد کر دیتا ہے، اصل کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، بآیاتنا یؤمنون، ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آیات میں یہاں شرعی آیات مراد ہیں، یعنی جو بھی ہمارے باقی احکامات ہیں ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو شروع میں خاص چیز کا ذکر، پہلی چیز جو ہے وہ انسان کے اندر کی کیفیت تقوی، دوسری چیز مال سے متعلق کیونکہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور تیسری چیز عمومی بات ہے، یعنی ساری باتوں کو وہ قبول کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے کیا سیکھا آپ نے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ جب بھی میں آپ سے پوچھتی ہوں نا کہ آیت کا مطلب کیا ہے یا آیت سے آپ کیا سیکھتے ہیں، تو آیت کے ایک حصے پر ہی توجہ نہ رکھا کریں، آن دا ہول ذرا سا اس کو دیکھا کریں کہ پوری آیت میں کیا بات ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں۔ کسی بھی عام انسان کے مقابلے میں پیغمبر کی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، یا نہیں؟ کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں ان پر۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور کس موقع پہ مانگ رہے ہیں؟ کہ ظاہر ہے جب زلزلہ آیا ہوگا اور وہ لوگ ختم ہوئے ہوں گے، کیا کیفیت ہوگی؟ ایک خوف بھی ہوگا، اور ایک فکر کی، اور ایک پوری توجہ کی۔ یعنی عام حالات میں بھی انسان دعا مانگتا ہے، لیکن اگر کوئی مردہ سامنے پڑا ہوا تو پھر کیسی دعائیں نکلتی ہیں؟ بہت دل سے نکلتی ہیں نا۔ یہ جب کوئی آفت آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو انسان اور زیادہ خشوع سے دعا مانگتا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی، اور بہت اچھی طرح دعا مانگی، اور پھر سب کی طرف سے مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا سنایا؟ قال عذابی، عذاب سے شروع کیا۔ عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ رحمت چاہتے ہو، یہ شرائط پوری کر دو،